بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبو صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ حضرت خالد بن عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ندی کے کنارے 3 اشخاص ملے۔ ایک نے بتایا کہ درود شریف کی برکت سے 20 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ آنکھ سے اوجھل نہیں ہوئی۔ دوسرے نے کہا کہ 8 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ کو اپنے سامنے پاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک دن بھی درود شریف کے ورد میں ناغہ نہیں کیا۔ پھر جب تیسرے سے پوچھا گیا کہ اس نے درود شریف کی کیا تاثیر دیکھی، تو اس تیسرے شخص نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ پر پھونک ماری تو اس سے کستوری کی خوشبو پھیلنے لگی، اور یہ خوشبو کئی دن رات اس مقام سے آتی رہی۔ اس مرد کامل نے بتایا کہ دراصل یہ صحابہ رسول کا ورثہ ہے، اور انہی کے طفیل یہ سلسلہ فیض بھی جاری و ساری ہے۔ میرے عزیزوں، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، اور سینکڑوں لوگ خود اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اکثر اوقات جب درود شریف کا ورد کیا جاتا ہے تو ایک بھینی بھینی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں، اور بسا اوقات دوسرے لوگ بھی اس خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا میں ایسی خوشبو موجود ہی نہیں ہوتی۔ اس کی خوشبو کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، یعنی کئی صورتوں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ مثلاً مصدقہ ہے کہ جب ایک بندہ توجہ حضور قلبی سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے جوق در جوق اس کی زیارت کو اترتے ہیں، اور یہ بھینی بھینی خوشبو انہی فرشتوں کی ہوتی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ خوشبو اور فرشتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور خوشبو لگانے والے لوگوں کو بھی فرشتے پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خوشبو درود شریف کے انوارات کی بھی ہو سکتی ہے، جو انسانی قلب اور ذہن میں ایک عجیب سا سرور پیدا کرتی ہیں، یہاں تک کہ درود پڑھتے ہوئے رقت طاری ہو جاتی ہے اور انسان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے قبولیت کا، پھر چاہے وہ درود ہو یا دعا، قبولیت کی گھڑی میں داخل ہوتی ہے۔ اکثر اوقات درود شریف کے ورد سے زبان اتنی تر ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے منہ سے بھی خوشبو نکلتی محسوس کرتا ہے۔ بعض ٹائم جسم یا کپڑوں میں بھی خوشبو رچی بسی ہوتی ہے۔ الغرض اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ محبان درود شریف کو چاہیے کہ وہ خود بھی ظاہری خوشبو کا استعمال کیا کریں۔ ایک خوشبو ہے جس کا نام ہے صبایا۔ یہ میٹھی خوشبو ہے، نہ زیادہ تیز ہے نہ ہلکی ہے، سب کو آسانی سے راس آ جاتی ہے، لہٰذا درود پڑھتے ہوئے اس خوشبو کو لازمی استعمال کریں۔ عام روٹین میں بھی استعمال کرتے رہا کریں۔ درود شریف پڑھنے والے کو منہ، جسم اور کپڑے صاف اور خوشبودار رکھنے چاہیے۔ اس سے بھی روحانی پرواز پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ خواتین گھروں میں رہتے ہوئے خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں، البتہ گھر سے باہر نکلتے وقت خوشبو کا استعمال شرعاً منع ہے، یا ایسی خوشبو استعمال کر لیں جو غیر مرد کو آپ کی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑے کام کی باتیں ہیں۔ کوئی بھی نہیں بتاتا، نہ ہی توجہ دیتا ہے کوئی ان باتوں کی طرف۔ آپ بلکہ میری بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ خوشبو لگا کر درود پڑھنے میں کتنی حلاوت ہے، اور بغیر خوشبو لگائے درود پڑھنے میں کیا ہے۔ گھر والے سوئے ہوئے ہوں، نیم شب کا سناٹا ہو، کمرے میں اندھیرا ہو یا بالکل ہلکی روشنی، اللہ اللہ، یہی وقت تو سحر گاہی کا ہے، یہی تو قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت باوضو التحیات کی شکل میں خوشبو لگا کر توجہ اور حضور قلبی سے درود پڑھیں، اور کچھ عرصہ اس پر مداومت کریں۔ انوار اور برکات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، یہ میرا دعویٰ اور وعدہ ہے۔ محنت آپ نے خود کرنی ہے، لہٰذا آئیے درود شریف کے راستے پر۔ یہ بڑا ہی آسان، میٹھا اور خوشبودار راستہ ہے، بلکہ جنت کا شارٹ کٹ کہہ لیں، اس سے تو غلط نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، اس کی اشاعت اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔
کتاب خوشبو صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں دل و جان سے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔